السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد، معزز ناظرین، سامعین محترم، جماعت کے ساتھ صلاۃ کی ادائیگی کرنا 27 گنا زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن جماعت کے ساتھ صلاۃ کی ادائیگی کرنے کے لیے امام کی اقتدا شرط ہے، امام کے پیچھے رہنا شرط ہے۔ امام سے قبل نہ کوئی مصلی اپنے سر کو اٹھائے، نہ کوئی مصلی امام سے قبل رکوع میں جائے، نہ ہی کوئی مصلی امام سے قبل بحالت نماز میں کوئی عمل انجام دے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عما يخشى احدكم اذا رفع راسه قبل الامام او يجعل الله راسه راس حمار او يجعل الله صورته صورة حمار، متفق علیہ۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ جو شخص امام سے قبل اپنے سر کو اٹھاتا ہے، سجدے کی حالت میں اپنے سر کو اٹھاتا ہے، تو ایسے اشخاص کو، ایسے مصلی کو، ایسے مسلمان کو، ایسے افراد کو ڈرنا چاہیے۔ کس بات سے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ رب تعالی ان کی صورتوں کو، ان کے شکل و صورت کو، ان کے شکل و صورت کو گدھے کے مانند ان کی شکل و صورت کو نہ بنا دے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں دیگر مساجد کا، تو ہمارے سامنے بات کھل کر آتی ہے کہ کتنے ایسے مصلی حضرات ہیں جو امام سے قبل اپنے سر کو اٹھاتے ہیں، سجدے کی حالت میں سے وہ ڈائریکٹ اپنے قدموں کے، اپنے پیروں کے بل، پنجوں کے بل ایسے ڈائریکٹ کھڑے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں پنجوں کے بل۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ ابھی امام صاحب سجدے سے سر اٹھا کے اللہ اکبر کہہ ہی رہے تھے کہ مصلی حضرات پنجوں کے بل ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آرام سے سجدے سے سر اٹھا کے آرام سے آپ کے تمام اعضاء اپنی جگہ پر صحیح و سلامت لوٹ آئیں۔ اب ٹیک لگا کر آپ جو ہے کھڑے ہوں،
پنجوں کے بل کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ ان کے سر کو کہیں گدھے کا سر نہ بنا دے۔ یا رب قدیر، اس طرح کے لوگوں کو جو امام سے پہلے ڈائریکٹ کھڑے ہوتے ہیں امام سے پہلے، تو ایسے لوگوں کی صورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسخ نہ کر دے، یعنی ان کی صورتوں کو گدھے کی صورت نہ بنا دے۔ اپنے صلات کا خود بخود جائزہ لیں کہ ہمارا کتنا عمل امام کے اقتداء میں چل رہا ہے، ہم امام کی اقتداء کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہم امام کے پیچھے ہیں کہ نہیں پیچھے ہیں، کہ ہم آگے جا رہے ہیں۔ اس چیز کا ہر مصلی کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ اے مصلی حضرات، اے نمازی حضرات، آپ امام کے پیچھے رہیے، امام سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دور میں کتنی شفقت سے، محبت سے، بھائی چارگی کے ساتھ ان باتوں کو سمجھا دیا جائے تو مقتدی حضرات کو چڑ پیدا ہوتی ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ جھگڑا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ امام کے پیچھے نمازیں ادا کرتے ہیں، امام کے رہنمائی کرنے پر امام آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کی کوتاہیوں پر، آپ کی غلطیوں پر آپ کو سمجھاتا ہے، تو بجائے سمجھنے کے آپ ان سے الٹا بحث کرتے ہیں۔ کیا مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گدھے کا سر بنانے پہ قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، امام سے قبل اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور قدموں کے، ایڑیوں کے بل، پنجوں کے بل ڈال کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی شکل و صورت کو اللہ بدلنے پر قادر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی ادائیگی بہت ہی ٹھنڈے دماغ سے، بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو امام کے پیچھے رہنا ہے، نہ کہ امام کے آگے، قطعاً نہیں۔ ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ٹھنڈے دل سے اپنی صلات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا عمل کس قدر ہے۔ ایک عرصے دراز سے صلات کی ادائیگی کر رہے ہیں، مگر وہی اٹھا پٹک والا جلدی اٹھا پٹک کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مل جل کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے رب قدیر، ہر مصلی کو، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو سنت مطہرہ کے مطابق صلات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، امام کے پیچھے امام کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرما، نافرمانیوں سے اے مولا ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔